نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چڑھنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ مومنو، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو اللہ کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ اور دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ 500 سے قسمت معلوم کرنا گناہ ہے، تو اصل میں عرب جاہلیت میں یہ کام کرتے تھے کہ 3 پانسے ہوتے تھے۔ ایک پر لکھا ہوتا تھا فعل یعنی یہ کام کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل یعنی مت کرو، اور تیسرا خالی ہوتا تھا یعنی اس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے تو پانسے ڈالتے، اگر امر نکلتا تو اس کام کو کرتے، اگر نہیں نکلتی تو نہ کرتے، اور اگر خالی نکلتا تو پھر سے پانسے ڈالتے۔ صحیحین میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں پائیں۔ ان کے ہاتھوں میں پانسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو غارت کرے، یہ خوب جانتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کام کو گناہ کہا ہے اور اسے ممانعت فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ فعل نکلوانا اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا یہ سب گناہ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ہاں، جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہیں جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریقے سے تم نے ان کو بھی سکھایا ہو، اور جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔
مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسا کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آغاز اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، مگر بعد میں ایسا نہ رہا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کر کے دونوں موضوعوں پر مسح کیا اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے وہ کام کیا ہے جس سے پہلے نہیں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میں نے دانستن کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا گیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سن لیا اور قبول کر لیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، اور یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کو ہاتھ روک دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا، تو بھائیو تم ارض مقدس یعنی شام کے ملک میں جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں جانے نہیں پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک حضرت آدم علیہ السلام کے جن 2 بیٹوں کا یہ قصہ ہے ان کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ یہ مشہور بات ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 2 بچے تو پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ چونکہ ضرورت لاحق تھی اس لیے ایک بطن کے لڑکے کو دوسرے بطن کی لڑکی سے اور اس بطن کی لڑکی کو اس بطن کے لڑکے سے بیاہ دیتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اس کی بہن کا عقد حابیل سے نہ ہو بلکہ خود اسی سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں نیاز کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی وہ اس کو ملے گی۔ حابیل نے نیاز میں موٹی تازی بکری دی اور وہ قبول ہوئی، اور قابیل نے اناج کی بال دی اور وہ بھی نکمی اور خراب، وہ قبول نہ ہوئی۔ ان ایام میں نیاز کے قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ جو قبول ہوتی اس کو آگ آسمان سے اتر کر جلا جاتی تھی۔ حابیل کی نیاز کو آگ جلا گئی اور قابیل کی اسی طرح پڑی رہ گئی۔ تب قابیل کو بھائی سے حسد پیدا ہوا اور اسے کہنے لگا کہ میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا، چنانچہ اس نے اس کو قتل کر ہی دیا۔ ایک جماعت کا یہ بھی خیال ہے کہ نیاز کا دیا جانا عورت کی وجہ سے نہ تھا۔ قرآن کے ظاہر الفاظ سے بھی یہی پایا جاتا ہے کہ نیاز کا سبب عورت نہ تھی، بلکہ دونوں بھائیوں نے نیاز کی تھی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ واللہ عالم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، اور اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی اور اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، اوہو، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ وہ قتل جو قابیل نے حابیل کا کیا تھا، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی، تو جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔
جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو کہ قیامت کے روز عذاب سے نجات حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو چوری کرے، مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تورات میں حکم تھا کہ جو بدکاری کرے اس کو سنسار کر دیا جائے، مگر انہوں نے اس حکم کو بدل کر یہ عمل جاری کیا کہ بدفعلی کرنے والے کو تازیانے مارتے اور گدھے پر سوار کر کے فضیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کئی واقعات ہوئے کہ ان کو فیصلے کے لیے آپ کے پاس لائے۔ ہجرت کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک یہودی نے یہودن سے منہ کالا کیا۔ یہودیوں نے آپس میں کہا کہ چلو اس کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرائیں۔ اگر تازیانے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دے تو مان لینا چاہیے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیان کیا کہ ان میں سے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے، اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوڑے مارتے اور فضیحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی اور ایک شخص پڑھنے لگا۔ جب وہ ان آیات پر سے گزرا جن میں بدکاری کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا لکھی تھی، تو اس پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو تورات کے بڑے ماہر تھے، عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں کہ یہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا اور دونوں رجم کیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے رجم کے وقت میں بھی موجود تھا۔ میں نے مرد کو دیکھا کہ عورت پر جھک جھک جاتا تھا اور اس کو پتھر سے بچاتا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اسے احتراز کرنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصلہ کرنے کو لے کر آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا۔ اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصلہ کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اسی پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے،
اور تورات کی جو اس سے پہلے کی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔ سو نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلے کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا حکم کس کا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ سو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح بھیجے اور اپنے پاس سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنی دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ آیت نمبر 54 سورہ المائدہ کی بہت اہم آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کچھ لوگ دین سے پھر بھی جائیں تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو عظیم صفات کی حامل ہوں گے، جن میں سے پہلی صفت کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے، ہر قسم کی مشکل اس پر آسان کر دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے، اور بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ رب کا فرما بردار بن جاتا ہے،
اور وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے رب کو اس کے کمال اور صاف سے پہچاننے لگتا ہے۔ اس طرح نوافل کی کثرت سے بندہ مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جس چیز کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میںہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ارشادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم کفار کی قوم پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی بات لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی۔
تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ اس واحد معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال اور عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اسے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں۔ دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 76 اور 77 میں شرک کرنے سے منع کیا گیا ہے، قبروں پر جانے اور ان سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے، اور دین میں قرآن اور حدیث کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر شامل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جن کو بدعات کہتے ہیں، ان پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو اس سے پہلے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کہنے کے عوض جنت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ مومنوں، جو پاکیز چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال اور طیب روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام شیطان کے اعمال سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہی تھا۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا اس شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آزمائش کرے گا تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے 2 معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر کے ذمہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم مخفی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، خواہ ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں بھلی ہی لگے، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو۔ مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ آیت نمبر 101 سورہ المائدہ کی بہت اہم آیت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ سوال کرنے کی یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ بے فائدہ سوالات مت کیا کرو اور قرید میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کا جواب اور ان امور کا اظہار تم پر شاق گزرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا، لیکن واضح ہو کہ ایک مسلمان ضروری مسائل میں علماء کرام سے شرعی رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایسے فضول سوالات کرنے سے بچنا چاہیے جن کا تعلق نہ تو عقیدے سے ہو اور نہ ہی عمل سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جس بات سے تمہیں منع کروں اسے اجتناب کرو، اور جس بات کا حکم دوں اسے مقدور بھر سر انجام دو۔ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا بہت زیادہ سوالات کرنا اور ان کی اپنے انبیاء کی مخالفت کرنا بنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج کرنا فرض کیا گیا ہے، بس تم حج کرو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج لازم ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کرتی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ کو چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس میں بحیرہ وہ اونٹنی تھی جو بتوں کی نظر کر دی جاتی تھی، اس کے کان پھاڑ کر چھوڑ دیے جاتے تھے اور کوئی اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا۔ اور صائبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر بوجھ نہیں لادا جاتا تھا۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو اول عمر میں اوپر تلے 2 مادہ بچے دیتی تھی تو اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ اونٹ ہے جس کی نسل سے چند بچے لے کر سواری وغیرہ کا کام لینا ترک کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام تو خود مقرر کر رکھے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ شریعت ابراہیمی کے حکم ہے اور ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ تو ان جانوروں کے نام رکھے ہیں اور نہ ہی یہ قربت الہی کا ذریعہ ہیں۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے گئے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ مومنو، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے 2 مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں، یا اگر مسلمان نہ ملیں اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو۔ اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، وہ ہمارے رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور 2 گواہ کھڑے کرو جو میت سے قرابت رکھتے ہوں۔ پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دیں۔ یہ اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو غور سے سنو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے تھے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 سے 115 تک حواریوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ پروردگار سے دعا کیجیے کہ ہمیں آسمان سے طعام یعنی کھانا نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کے اتباع اور انصار یعنی اصحاب کو حواری کہتے ہیں، اور حواری اصل میں دھوبی کو کہتے ہیں، اور یہ لوگ زیادہ تر دھوبی تھے۔ آج کل یہ لفظ زیادہ عام استعمال ہونے لگا ہے۔ یہ حواری یا تو حاجت مند تھے یا اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آسمان سے طعام یعنی کھانے کی درخواست کی تھی۔ کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر طعام نازل فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کھانا آسمان سے اتوار کے دن نازل ہوا تھا جو عیسائیوں کی عید ہے۔ ممکن ہے کہ یہ آسمان سے جو کھانے کا نزول تھا اتوار ہی کے دن ہوا ہو، مگر ان کی درخواست کے الفاظ سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا نزول چاہتے تھے کہ ان کے لیے خوشی کا موجب ہو جائے، یعنی اس زمانے کے لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں اور جو ان کے بعد آئیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔
اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کی حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو یہ تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام یعنی کھانا نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں گے تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس طعام یعنی کھانے کے نزول پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے طعام یعنی کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر طعام یعنی کھانا ضرور نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، عبدالآباد ان میں بستے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوش ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، آپ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیں۔ ہم پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دیں۔ دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیں، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیں، اور صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔